اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحاب المنتجبین۔ قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتاب المجید والفرقان الحمید قول الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں پروفیسر ڈاکٹر سید فرمان علی شاہ صاحب اور اس کی ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے اس اہم پروگرام میں بند حقیر کو بھی اپنی گزارشات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی مجھے اندازہ ہے کہ آپ کافی دیر سے مقررین کو سن رہے ہیں، اور وہ ایک حدیث مبارک ہے نا، کلم الناس علی قدر عقولہم، اتنی گفتگو کی جائے جو دوسرا آدمی اس کا مفہوم برداشت کر سکیں۔ تو زبردستی گفتگو کرنا اب مناسب نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ مجھ سے پیش رو پروفیسر ڈاکٹر انس راجپت صاحب بہت ہی نفیس گفتگو فرما رہے تھے۔ میرا جو موضوع ہے این انالیسس اینڈ انویسٹیگیشن آف سوشل اینڈ پولیٹیکل ریسورسز آف قرآن ود دا اپروچز آف اسلامک یونٹی اینڈ ماڈرن اسلامک سویلائزیشن۔ اگر میں اس موضوع کو مختصر کروں تو یوں بنے کہ اسلامی وحدت اور اسلامی تہذیب کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے۔ ویسے تو میں بہت سارے نکات لکھ کے لے کے آیا تھا اور تفصیلاً ایک آرٹیکل بھی ہے، لیکن سب کو چھوڑ کے میں اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں اپنے اون ورڈس میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے اشارہ ملا کہ یونٹی کے اوپر بھی بہت بات ہو چکی ہے، اور وحدت مسلمین یا وحدت انسانی بھی گفتگو ہو گئی ہے۔ جب ہم ماڈرن سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں، ہمارے بھائی نے کہیں سوال بھی پوچھا تھا، تو یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم اس کو نام کچھ بھی دیں، ایک ایمرجنگ سویلائزیشن ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ دنیا جس اسپیڈ سے، جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اس میں جو مقامی تہذیبیں ہیں یا ریلیجن بیسڈ تہذیبیں ہیں، وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ مزمحل ہو رہی ہیں۔ ہم تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ تھوڑا سا 20-25 سال پیچھے جائیں، اس وقت کی جو سویلائزیشن کے ویلیوز تھی، جو اس زمانے کی جو اقدار تھی، اس زمانے کی جو کریکٹرسٹکس تھی، آج کے دور میں وہ موجود نہیں ہیں۔ ایمرجنگ سویلائزیشن میں گلوبلائزیشن کا ایک امپیکٹ پڑا، اور اس کے بعد انسان کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، یہ اس طرف اشارہ محققین نے اور دانشوروں نے بہت پہلے بھی کیا تھا، بہت ساری کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں۔ میرے کلیگ سینئر استاد پروفیسر ڈاکٹر محسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پڑھی ہوگی، ایک کتاب بڑی مشہور ہے، سموئل پی ہنٹنگٹن کی ایک کتاب ہے کلیش آف سویلائزیشن، جو اردو میں ترجمہ ہو گئی ہے تہذیبوں کا تصادم۔ تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ اس نے جو کچھ کہا صحیح کہا، لیکن اس حد تک ایگری ضرور کرتا ہوں کہ دنیا جس اسپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی جس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، وہاں اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ ایمرجنگ سویلائزیشن سامنے آ رہی ہے۔ تو یقیناً اس ایمرجنگ سویلائزیشن میں دنیا کا جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو، وہ یہی کہے گا کہ میرا مذہب جو ہے، اس کے جو ویلیوز ہیں وہ تابندہ ہیں، اور وہ پرماننٹ ہیں، اور وہ چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہیں، اور یہی سویلائزیشن جو ہماری ہے، وہیں سویلائزیشن جو ہے ایمرجنگ سویلائزیشن کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتی ہیں یا باقی رکھ سکتی ہیں۔
حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جو ہم ریچول پریکٹسز کرتے ہیں، کیا انسان کی ترقی میں یہ رکاوٹ نہیں ہے؟ تو مولا نے فرمایا جتنے بھی اللہ رب العزت نے فرائض انسان پر فرض کیا ہے، جو بھی چیزیں ہیں، وہ تا قیامت انسان کی ترقی میں کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایمرجنگ سویلائزیشن کا اگر چیلنج اگر ہم اب ریچول پریکٹسز کو لیں تو شاید کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ دوسرا ہے، کیا ریچول پریکٹسنگ جو پریکٹسز کرتے ہیں وہ صرف عبادت گاہوں تک محدود ہے یا انسانی سوسائٹی میں اس کا امپیکٹ ہے؟ دس از دا سیکنڈ کوشچن۔ جب ہم سیکنڈ کوشچن میں جاتے ہیں تو یقیناً پھر بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ اگر آپ اپنی عبادت تک محدود رکھیں گے، بعض سیکولر سوری ٹو سیٹ آپ کی بھی رائے ہوگی، مجھے اس کی قدر ہے اختلاف کے ساتھ۔ سیکولر لوگوں کی اپروچ ہے کہ یہ جو عبادات ہیں ان کو آپ عبادت خانوں تک رکھیں تو پھر آپ کا دنیا میں جو کلیشز ہیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی عبادت خانوں میں اس کو بند رکھیں، لیکن اس کا انسانی فکر اور انسانی عمل میں اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس اثر کے نتیجے میں انسان کی سویلائزیشن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ لاکھ محدود کریں پھر بھی اثر ہوگا۔ تو لہٰذا جتنے بھی آپ کی ریچول پریکٹسز ہیں اس کا انسانی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلامک سویلائزیشن، سو کالڈ ایمرجنگ سویلائزیشن میں ہماری سویلائزیشن باقی رہے گی، باقی سویلائزیشن باقی نہیں رہیں گی۔ ایک طرح سے دوسرے الفاظ میں ہم یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، جب ہم کہتے ہیں کہ ریچول پریکٹسز کا انسانی زندگی پہ، انسانی معاشرے پہ اثر مرتب ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لا محالہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو سماج ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، اس میں آپ کے نظریے کا، آپ کے ریچول پریکٹسز کا، آپ کا عمل کا، آپ کی عبادت کا اثر پڑتا ہے، اور اس اثرات کی بنیاد پر ایک اپنی زندگی کو آپ آگے گزار رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ عزیز محترم، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں اس طرح کے نظریات کا ٹکراؤ رہا ہے اور آج بھی ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ عقائد کا اور ریچول پریکٹسز کا امپیکٹ آپ کی سوسائٹی میں پڑتا ہے، آپ کی فکر میں پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کی سویلائزیشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ اب کون سے سویلائزیشن باقی رہے گی، کون سے نہیں رہے گی، ایک الگ سوال ہے، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ جب یہ ہم کہتے ہیں تو دنیا میں اگر ایک نظر کریں تو دو طرح کی آپ کی جو سویلائزیشن وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک سویلائزیشن وہ ہے جس کا محور و مرکز انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سویلائزیشن وہ ہے جس کا محور و مرکز خالق کائنات ہوتا ہے۔ ایک سپر پاور کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک کلیش ہے۔ میں اس پہ آیتیں بہت ساری لکھے ہوئے اب نہیں پڑھنا چاہتا، وقت نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، اور اسی کے نتیجے میں نظام زندگی چلایا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اسی کے بنیاد پر آپ کی معیشت بھی چلے اور اسی کی بنیاد پر آپ کی سیاست بھی چلے۔ آپ پڑھا لکھا مجموعہ جانتے ہیں کس طرح کے ہمارے ہاں نظریات نہیں آئے، کبھی سوشلزم آیا، کبھی کیپٹلزم آیا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، طرز حکومتیں مختلف، بادشاہت آئی، جمہوریت آئی۔ اگر اسلامی پوائنٹ دیکھیں تو رسالات، نبوات، خلافات، امامات، جمہوریت، سو کالڈ بہت ساری سینکڑوں طرز حکومتیں دنیا میں ہم نے دیکھی ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ تو اس صورتحال میں کون سی سویلائزیشن یا کون سی طرز حکومت باقی رہے گی؟ تو میرے دوستو یاد رکھیے گا، جو سویلائزیشن ان نظریات پر قائم ہو جس پر انسان
اسی دنیا سے ہٹ کے، یعنی اس کی کامیابی کے محور مرکز یہ دنیا نہ ہو، اس کا الٹیمیٹ کامیابی کا نتائج کہیں اور تلاش کرتا ہے اور اس کا محور مرکز خالق کائنات ہوتا ہے، تو وہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے چیلنجز میں جتنی بھی مشکلات آئیں گی، اب میں اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں، بہت سارے ایسے سوالات آپ کے سامنے ابھر کے آئیں گے جس کے جوابات آپ کے پاس نہیں ہوں گے، ایون دینا چاہیں تو بھی آپ نہیں دے سکیں گے۔ دنیا کا کتنا بڑا عادل آدمی لا کھڑا کر دیں، اس کو کہا عدل کریں، قاضی کو ذات بٹھا کے کہیں عدل کریں۔ میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے، اگر قاضی سے کہا جائے کہ 100 آدمی کو قتل کرنے والے کی سزا کیا ہوگی اور ایک قتل کرنے والے کی سزا کیا ہوگی، سوال ہے نا سمپل سا، تو قاضی کیا فیصلہ دے گا؟ وہ کہے گا جو قاتل 100 کا قاتل اس کو 100 مرتبہ سزائے موت دی جائے گی، اور جو ایک قتل کر چکا ہے اس کو 1 مرتبہ سزائے موت دی جائے گی۔ لیکن میدان عمل میں اس بندے کو کتنی دفعہ سزائے موت ملے گی؟ بولیں، ایک ہی تو لہٰذا یہ کہنا کہ دنیا میں سارے نظام کا جتنے بھی آئے ہیں جو گاڈ لیس نظام ہے، اس میں قطعاً آپ جو ہے نا عدالت قائم نہیں کر سکتے، اور وہ سویلائزیشن باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ لیکن وہ سویلائزیشن جس میں خدا کا کنسپٹ ہو اور ایک سپرمیسی کا کنسپٹ ہو، وہ سویلائزیشن قائم رہ سکتی ہے۔ میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا HSC کے تھرو، وہ یہ کہ جب یہ جو جتنے بھی نظام ہائے حکومت اور نظام ہائے سیاست ہیں، ان سب کا ایک مقایسہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ آج وہ سارے نظام آلموسٹ فیل ہو گئے ہیں۔ آپ اس بات سے مجھ سے ایگری کریں گے، آلموسٹ ہے۔ نہ سوشلزم اپنی اسپرٹ کے ساتھ باقی ہے، نہ کیپٹلزم موجود ہے، نہ اشتراکیت ہے، نہ بادشاہت ہے، جو بھی ہے، ایون ڈیموکریٹ بھی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ اس دور میں، آج کے دور کے جو دانشور ہیں، وہ سوچنے لگے کہ یار اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ سو کال دانشور وہ ہیں، ان کا محور مرکز انسان ہوتا ہے، ان کا محور مرکز یہی دنیا کی کامیابی ہوتی ہے، اور ماں بعد طبیعت یا سپرمیسی کا یا خدا کا کنسپٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک نیا کنسپٹ سامنے لے کے آئے، آپ سب نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، وہ تھا کہ ریلیجیس پلورلزم کو لے کے جائیں۔ ریلیجیس پلورلزم آج کے دور کا ایک حل ہے، کیونکہ تمام سیاسی ہو، اقتصادی ہو، مذہبی ہو، جتنے بھی ہیں، ان سب میں ٹکراؤ ہے، اور اس ٹکراؤ کا سب سے زیادہ جو موضوع بحث ہے وہ ریلیجیس ٹکراؤ سب سے زیادہ ہے۔ وہ سیکٹیرین بھی ہے، وہ ریلیجیس بھی ہے دنیا بھر میں، اور مذہبی انتہا پسندی، مذہبی ٹکراؤ، مذہبی دہشت گردی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، تو اس کا ایک حل نکال کے سامنے لے کے آئے۔ میں نے اس میں پورا پروجیکٹ کیا ریلیجیس پلورلزم کا۔ تھوڑا بتاتا جاؤں نوجوان نسل کو یہ کنسپٹ کیا تھا۔ یہ کنسپٹ بنیادی طور پر، میں اس کے تفصیل میں نہیں جاتا، اس کے کئی طرح کی انٹرپریٹیشنس ہیں، بہت ساری انٹرپریٹیشن تو بہت ہی اچھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو اصل انٹرپریٹیشن ہے جس کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا، وہ یہ کہا گیا کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، وہ مذاہب سب کے سب در حقیقت خدا کی تلاش میں ہیں، اور اس میں کوئی رائے نہیں ہے، حقیقت بھی ایسے خدا کی تلاش میں ہے۔ اب اس تلاش الہی کے لیے، حقیقت کے ادراک کے لیے، انہوں نے جو کچھ بھی راستہ اختیار کیا ہے، وہ جو راستہ ہے، وہ راستہ فی ذاتی سچ اور حق پر مبنی ہے۔ میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی، آج میں اس اسٹیج میں کھڑا ہو کر جو کچھ بھی آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہا ہوں، تو اس کے پیچھے ڈاکٹر صاحب کا بڑا ہاتھ ہے۔ میں نے ان کی سپرویژن میں ڈاکٹریٹ کی مکمل کی تھی۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، تو یہ جو کنسپٹ آیا، تو اس کنسپٹ کا دنیا میں آج ہم کیسے مقابلہ کریں؟
تو بات گھوم کے پھر وہیں آ جاتی ہے میرے دوستوں کہ اگر ہم صرف اور صرف ریچول پریکٹسز لے کے بیٹھے ہیں یا یہ دعویٰ کریں کہ اسلام سب کچھ کا مقابلہ کرتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو نظریہ آیا اس کے مقابلے میں قرآن نے ایک صاف کلیئر نظریہ تو دیا ہے۔ وہ نظریہ کیا دیا؟ قرآن نے کہا دیکھو آپ جتنے بھی نظام ہائے سیاست لے کے آ رہے ہیں، نظام ہائے حکومت لے کے آ رہے ہیں، سماجی نظام لے کے آ رہے ہیں اور سویلائزیشن کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ان سب کے مقابلے میں اسلام قرآن کی نظر میں، اس کی مختصر تشریح کر کے میں اجازت چاہوں گا، اسلام کی نظر میں ایک ہے کہ یہ سارے نظام ہا کے مقابلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اس کا ٹوٹل کوڈ آف لائف ہے۔ یہ ہمارا ویسے دعویٰ ہے، اس دعویٰ کے پہ کس حد تک اترتے ہیں یہ تو ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اسلام نے اس کے مقابلے میں کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین بے شک اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا۔ اب اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کو پیروکار بن کر، کسی اور کے سویلائزیشن کو پیروکار بن کر اگر آپ آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیابی اس کی بنیاد پہ ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی اس بنیاد پر ملے گی، تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، تو اس کا کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب اسلام کلیئرلی یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ کو ایک مکمل نظام حیات دیا گیا ہے اور وہ نظام حیات انسان کی عبادات میں بھی، عقائد میں بھی اور سماج میں بھی محیط ہے۔ اب یہاں آ کر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے، تو یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آج کے دور کے جو چیلنجز ہیں، ایمرجنگ سویلائزیشن کے جو چیلنجز ہیں، کیا اسلام اس کو پورا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، صرف دعویٰ کرنا تو کافی نہیں ہے، یا قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنا تو کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس اس نقطے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اجازت چاہوں گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ شیئا، تو جب ان آیات کی تلاوت ہم کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ اسلام انسان کو دنیا کے چیلنجز کو مقابلہ کرنے کے لیے پرنسپلز بتاتا ہے، جسٹ گائیڈ لائنس دے دیتا ہے، اصول و ضوابط بتا دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام ان چیلنجز کی تفصیل سے، ہم اقتصاد میں جائیں، آپ مثال کے طور پہ آج کی جو اقتصاد اتنا آگے جا چکی ہے، بینکاری اتنے آگے جا چکی ہے، کیا ہم ان آیات کو پڑھ کر اقتصادی یہ جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پرنسپل دیا، قرآن نے کہا بس سود حرام ہے، قرآن نے کہا زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، قرآن نے کہا عشر دینا ہے، قرآن نے کہا غلول سے بچنا ہے، قرآن نے کہا خیانت سے بچنا ہے، کچھ اس طرح کے پرنسپلس اسلام نے اقتصاد کے اندر آپ کو بیان کیے ہیں۔ تو آج کا مسلمان کیوں سمجھ رہا ہے، آج کے مسلم تھنکر کیوں سمجھ رہا ہے کہ آج کے اقتصاد کا مقابلہ اسلام نہیں کر سکتا؟ وہ اس لیے سمجھتا ہے کہ اس نے ان اصولوں کو، جسٹ ان پرنسپلس کو پڑھا ہے، ریڈنگ کی، اور آپ سب نے بتایا ان پرنسپل کے مطابق کے بنیاد پر جو ایمرجنگ سویلائزیشن کے چیلنجز ہیں، اقتصادیات کے لحاظ سے ہوں یا پولیٹکس کے لحاظ سے ہوں یا نظام زندگی کسی بھی شعبے کے لحاظ سے ہوں، ان پرنسپلز کے بنیاد پر آپ نے اس کا لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا اس پرنسپلز کے بنیاد پر، تو صرف آیات پڑھ کر یا صرف اس کے ترجمہ مختصر تشریح کر کے آپ اس کے مقابلہ کریں گے نہیں۔ جتنی بھی تھیوریز آئیں ان تھیوریز کا میں ایک مثال دوں، میرے ایک دوست نے ایک آرٹیکل پڑھا، اس نے کہا کہ ماڈرن ٹیچنگ میتھڈس جو آج ٹیکنکس ہیں، یہ ہمارے ہاں تو ایجوکیشن بہت کہ میتھڈولوجیز بہت آگے ایڈوانس جا چکی ہیں، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جا کے اس نے 7-8 ایسے تھیوریز یعنی اصول اور پرنسپلز بتایا جو قرآن نے پہلے 1400 سال پہلے انسان کو بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ استفہامیہ
طرز تدریس ہوں، یا وہ بیانیہ طرز تدریس ہوں، یا وہ آپ کو سیر فی الارض، زمین میں سیر و تفریح والا میتھڈ ہو. تو کہنے کا مقصد ہے اقتصادیات ہو یا سیاست ہو یا کوئی بھی نظام زندگی میں، وہ اسلام آپ کو پرنسپلس بتا دیتا ہے، اور یہ ہمارا دعویٰ ہے. مثال کوئی طالب علم آپ میں سے یا کوئی ریسرچر کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں زولوجی یا نیچرل سائنسز میں ریسرچ کر رہا ہوں، تو اب نیچرل سائنس کے جو ماڈرن فارمولاز ہیں وہ قرآن میں تو نہیں ملیں گے. قرآن نے کہا ہے افلا تعقلون افلا تدبرون افلا تذکرون، اس پہ غور و فکر کرو، تاکہ جیسے جیسے آپ کی عقل آگے بڑھے گی ویسے ویسے قرآن کے اسرار رموز آپ پر واگزار ہوں گے، پھر ان چیلنجز کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ریلیجس پلورلزم ہو یا اشتراکیت ہوں یا کمیونزم ہو یا سوشلزم ہو، جتنے بھی نظام حائز زندگی میں موجود ہوں، ان سب کی ہم نفی نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارا یہ کہنا ہے کہ تمام جتنے بھی یہ نظام ہیں ان میں اگر گاڈ لیس نظام ہے تو ممکن ہے کہ وقتی طور پر آپ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ ابدی طور پر دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو پھر قرآن مجید کی طرف اور فرقان حمید کی طرف آنا ہوگا. یہاں پر چونکہ آج کل کے جو کنٹمپریری ایشوز ہیں اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب سے اجازت چاہتے ہوئے 2 جملے میں بتاؤں. دیکھیں ڈاکٹر انس صاحب بھی اس طرف اشارہ کر رہے تھے، ہمارے درمیان مسلمانوں کے درمیان وہ کون سے سورسز ہیں جس کے بنیاد پر ہم یہ جو ایمرجنگ سویلائزیشن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمیں ان تمام سورسز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 بنیادی سورسز ہیں جس پہ تمام مسلمان متفق ہیں، ایک قرآن، ایک صاحب قرآن حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. آپ نے کبھی سوچا ہے ان میں مسلمانوں میں سمجھتا ہوں کہ ذرہ برابر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. بہت زیادہ مولویوں کی تشریح میں نہ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. تو پیغمبر اکرم کی بعثت میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ بعثت کیا اسی زمانے کے لیے تھی یا ہر زمانے کے لیے ہے؟ ایک سوال ہے، میں تشریح میں نہیں جانا چاہتا ہوں، استاد محترم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. ہر زمانے کے لیے تھیں. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، وہ آیت مشہور ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، ڈگنیٹی بیان کی جاتی ہے. تو بعض کرسچن لوگ ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں تمہارا نبی تو وہ ہیں جو 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو کے بارے میں نبوت کا اعلان کیا. یہ وہ نہیں، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبی والی، ان عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تو میرے دوستو اس بنیاد پر دوسری آیت کہتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہ دیکھو میرے بعد ایک نبی اور آئے گا جن کا نام کیا ہو، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا. تو حضرت عیسیٰ پیغمبر اکرم کی جو نبوت و رسالت ہے وہ پوری انسانیت کے لیے حضرت آدم سے خاتم تک محیط ہے. تو یہ کہنا کہ نبوت کی جامعیت یا ان کی وسعت جو ہے وہ کسی خاص زمانے تک محدود ہے، ایسا نہیں ہے. پیغمبر اکرم کی رسالت ہمیشہ کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے. اسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید بھی ہر زمانے کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے. تو ان شارٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں یعنی اسلام، اس کے 2 بنیادی سورسز ہیں جس میں مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے. یہ جو 2 سورسز ہیں وہ کسی خاص زمانے اور کسی خاص علاقے یا کسی خاص شخص کے لیے یا کسی قوم کے لیے نہیں، تا قیامت کے لیے ہے. البتہ یہ ہے کہ ان کے اوپر غور و فکر کر کے دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم بھی دنیا کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ آج مسلمان پیچھے کیوں رہ رہے ہیں. ایک سوال بس
اپنی گفتگو ختم کروں گا، وہ اس لیے کہ ہم اسلام کی بات تو کرتے ہیں، ہم قرآن کی بات تو کرتے ہیں، ہم رسول کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس کے بنیاد پر جو ہمارا پیٹرن آف ٹیچنگ ہے یا ہمارا نصاب ہے یا ہمارا جو اسلامک سیمینریز ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو محدود کیا ہے اور دنیا کے چیلنجز کو اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اعتراض اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن اور رسول اکرم کی ذات بابرکت ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جامعت ہے۔ اسی لیے آج کے استعمار چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان سے ان دونوں چیزوں کی وقت بھی کم کر دی جائے، ان کو بھی اس کی حیثیت کو ختم کی جائے، اور اسی لیے گائے بگائے کبھی قرآن پہ حملے کیے جاتے ہیں، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پہ حملے کیے جاتے ہیں۔ آج سے کوئی 8 سال 9 سال پہلے آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن اور دیگر کنٹریز میں رسول اکرم کے خلاف اسکیچز بنانے کا مقابلہ کیا گیا تاکہ ایک خطرناک شخص کے طور پر رسول اللہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور ابھی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ابھی مہینہ چھوڑو کچھ دن گزرے ہیں کہ قرآن کو جلانے کا واقعہ سامنے آیا۔ تو یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ تھوڑا پیچھے جائیں تو ہم میں سے سو کال سیکولر ایسے دانشوروں کو کھڑا کیا جاتا ہے جو سو کال مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اسلام تو بس عبادت کا نام ہے اور اس کو اپنے ریچول پریکٹسز میں رکھیں، اسلامک سیمینریز تک محدود کریں، خدا اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا سے سلمان رشدی کو تیار کیا گیا اور اس نے ایک کتاب بھی لکھی، نقل کفر نباشت اسٹینک ورس شیطانی آیات۔ تو ہمارا کیا رد وہ تھا، جواب میں ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ تو ہم ایک طرف جو استعمار ان دو چیزوں کو یعنی قرآن اور پیغمبر خدا کی ذات کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر جو بانڈنگ سورس ہے وہ ختم ہو جائے، دوسری طرف ان کی جو جامعیت ہے، جو کاملیت ہے، جو دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ان کو بھی مسلمانوں سے چھینا جائے تاکہ پھر یہ جو نظام ہائے زندگی جو انٹروڈیوس کراتے ہیں گائے بگائے، ان کو کی تنفیذ کی جائے اور اسلام کو ایک ایمرجنگ سویلائزیشن کا مقابلہ جو اسلام کر سکتا ہے، اس لیے اسلام کو کمزور بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔